السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم معزز ناظرین کرام، گھر میں بیٹھے پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو، قرآن کے پڑھنے کو، قرآن کے سننے کو اور رات کی نماز تراویح کو اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایک بہت ہی زیادہ اہم گزارشات کو لے کر، ایک ریکویسٹ کو لے کر، اور اسی طرح عید الفطر اس نماز کا طریقے کو لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اسے سنیں، توجہ سے سنیں، تاکہ آپ لوگوں کو عید کی نماز کا طریقہ ادا کرنا آسان ہو جائے۔ اس سے پہلے چند باتیں ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سارے عالم میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہم لوگ جو ہے مساجد کو جا نہیں سکتے، جمع ہو کر، اکٹھا ہو کر، زیادہ لوگ مل کر نماز عید ادا نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اپنے گھروں میں رہ کر جو ہے نمازیں ادا کر رہی ہیں، یا پھر آزو بازو کے اڑوس پڑوس لوگ مل کر جو ہے مختصر جماعت جیسا ہو رہی ہے، گھروں میں 5 وقت نماز بھی ادا ہو رہی ہیں، اور اسی طرح رات کی نماز تراویح بھی ادا ہو رہی ہے، اور اسی طرح جمعہ کی نماز بھی ادا ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح ہم عید کی نماز یعنی عید الفطر بھی اسی طرح ادا کریں، مختصر جماعت ہو، اڑوس پڑوس ہو، زیادہ مجمع نہ ہو، ہم لوگ جو ہے عید کی نماز جو ہے مل کر ادا کریں۔ اس سے پہلے جو صدقہ فطر جو ہر فرد پر واجب ہے، شریعت مذکور کے مجلس علماء والائمہ نے 80 روپے اس کو مقرر کیا ہے، تو اس سے پہلے ہر فرد پر یہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ضرور ہم جو ہے مستحقین تک یہ صدقہ فطر اپنا پہنچا دیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ زیادہ جمع نہ ہو، تو اسی طرح اس نماز کے لیے بھی زیادہ افراد جمع نہ ہو۔ پڑھنے والے اور پڑھانے والے سبھی لوگ جو ہے میرے اس ویڈیو کو غور سے سنیں، تاکہ پڑھنا اور پڑھانا سب آسان ہو جائے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آدمی مشکل سے مشکل کام جب ٹھان لیتا ہے کرنا ہے تو ضرور کرتا ہے، تو اسی طرح تو ایک عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، تو اس عمل کو بھی ہم ضرور سنیں گے، سیکھیں گے۔ سب سے پہلے عید کی نماز کی نیت۔ عید الفطر کے 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کے تابع اس امام کی۔ جو لوگ امام کے تابع پڑھتے ہوں، امام کے پیچھے پڑھتے ہوں، وہ لوگ اس طرح نیت کریں: عید الفطر کے 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کے تابع اس امام کی۔ اس طرح جو ہے نیت کریں۔ تو میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے، کہ میں رکوع اور سجدہ اور اسی طرح تکبیرات کو بھی کہہ کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ عید کی نماز کس طرح پڑھنا ہے۔ گو اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر۔
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمدللہ جس طرح آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ نماز کس طرح ادا ہوتی ہے، کس طرح ہم تکبیرات کہنا ہے، کس طرح ہم ہاتھوں کو اٹھانا ہے. جب نیت باندھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لیتے ہیں. پہلی تکبیر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے کے بعد ثنا پڑھنا ہے پہلی رکعت میں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر 2 مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت یعنی ضم سورہ پڑھ لینا ہے. پھر رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں. پہلی رکعت ختم ہوتی ہے. دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ضم سورہ بھی پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر 3 مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا ہے. چوتھی مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک نہ اٹھائے، ہاتھوں کو اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور سجدہ 2 سجدے ہوتے ہیں. پھر اتحیات، نماز ختم ہوتی ہے. عید کی نماز اور جمعہ کی نماز میں صرف تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں ہم جو ہے نماز سے پہلے خطبہ دیتے ہیں، بعد میں نماز پڑھتے ہیں. لیکن عید کی نماز میں جو ہے عید کی نماز پہلے ادا کرنا ہے، پھر عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا ہے. عید کی نماز ادا کر کے 2 خطبے پڑھنا ہے. میں آپ لوگوں کو یہ خطبہ بھی مختصر سے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے، سن کر آپ جو ہے سیکھ لیں اور ہر آدمی جو ہے سہولت کے مطابق پڑھانے والا بن جائے. خطبہ یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھانے کے بعد، ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ تکبیرات کہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر کو 3 مرتبہ کہیں. پھر اس کے بعد سوم کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. پڑھ لینے کے بعد چیئر ہو یا کرسی ہو اس پر بیٹھ جائیں، تھوڑا وقفہ دے، پھر کھڑے ہو جائیں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح کہنے کے بعد دوسرا خطبہ اور سے سنیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. خطبہ ختم ہو گیا اور جب بیٹھیں گے دعا کر لیں گے. عید کی نماز کے بعد ہرگز کوئی ساتھی کسی سے مصافحہ نہ کرے، معانقہ نہ کرے، یعنی ہاتھ میں ہاتھ نہ ملائے، گلے سے گلے نہ ملائے. قبرستان بھی نہ جائیں، قبرستان جانا بھی منع ہے، جیسا کہ شریعت مقبول کے مجلس العلماء والائمہ نے اعلان کر دیا ہے. اسی طرح انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تمام باتوں کو کس طرح نماز ادا کرنا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد ملاقات بھی نہ کریں، معانقہ بھی نہ کریں، ہاتھ میں ہاتھ بھی نہ ملائیں، گلے میں گلے نہ ملیں، اور اسی طرح قبرستان بھی نہ جائیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم جو بلا ضرورت عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس بات کو لے کر ہم دادی امی کے گھر، نانی امی کے گھر، چاچا چاچی کے گھر اسی طرح گھومیں نہ، تاکہ لوگ آپ جان رہے ہیں کس طرح فوٹوز لے رہے ہیں، لوگ ویڈیوز لے رہے ہیں، وائرل کر دیں گے، بدنام کر دیں گے. اس لیے گھروں کو رشتہ داروں کے گھومنے پھرنے سے بھی پرہیز کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آخری میں ایک بات کہتا ہوں کہ خاص طور پر عید کے لیے ہرگز کوئی نئی چیز نہ خریدے، کوئی شاپنگ نہ کرے، کوئی خریداری نہ کرے، اپنے پیسوں کو فضول خرچ اور اسی طرح بیکار ضائع نہ کرے، بلکہ اپنے اڑوس پڑوس، اپنے محلے والوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو جہاں تک ہو سکے خوشدلی کے ساتھ ان کا امداد کرے. ان چند باتوں پر ہم اپنی باتوں ختم کر دیتے ہیں. دعا کریں انشاءاللہ، پھر ملاقات کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.